على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ مالک العالم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے. حضرات ذی وقار دینی علم، دینی مدارس کے حوالہ سے سابقہ خطبہ جمعۃ المبارکہ آپ احباب نے سماعت فرمایا. آج بھی اسی سلسلے کی اگلی کڑی کہ دینی علم اور علماء دین، اس کے حوالہ سے کتاب و سنت کی روشنی سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دینی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو وقف کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی عظیم عمل ہے. اور اس عظیم عمل کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اور نبی کل کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی بیان فرمائی ہے کہ علم دین سیکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور جو دین کو سیکھتا ہے اور سیکھنے والا جو عالم بن جاتا ہے، دین کو سیکھ لیتا ہے، اہل علم کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی عظمت، شان، فضیلت اور مقام و مرتبہ کیا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا جا بجا تذکرہ کیا گیا ہے. سابقہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دینی مدارس، دینی مراکز، یہ مساجد و مدارس ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہمیں ان مساجد و مدارس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اپنے تمام امور کے اندر، وہ خاندانی ہوں، کاروباری ہوں، سیاسی ہوں، فلاحی اور رفاہی ہوں، ہر طرح کے معاملات میں ہمیں رہنمائی کے لیے مساجد اور مدارس کی طرف رخ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے تمام مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں اور ان کا حل حاصل کر سکیں. اس کے لیے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم مساجد و مدارس کے لیے اپنے دلوں کو بالکل صاف کریں. ان کے بارے میں نفرت نہیں ہونی چاہیے. مساجد و مدارس کے حوالہ سے دل کے اندر کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے. مساجد و مدارس کے حوالہ سے دل کے اندر اناد نہیں ہونا چاہیے. مساجد و مدارس کے بارے میں دل بالکل صاف ہونے چاہیے. اور مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ اہل ایمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنے محبت کے رشتوں کو استوار کریں، مساجد کے ساتھ محبت کریں، مدارس کے ساتھ محبت کریں،
یہ محبت اور پیار کرنا مساجد و مدارس کے ساتھ اہل ایمان کا شیوہ ہے، اور ان کے لیے یہ بہترین وہ مراکز ہیں، ہدایت کے سرچشمہ ہیں۔ یہ مدارس اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، اور اسی طرح یہ مدارس اور مساجد اسلام اور ہدایت نور کے لیے سرچشمہ ہیں، نور ہدایت ہیں۔ یہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے، یہاں سے ہدایت کے رستے واضح ہوتے ہیں، یہاں سے علم و عرفان کی شمع روشن ہوتی ہیں۔ اس لیے مساجد کو، مدارس کو علم و عرفان کا مرکز سمجھنا چاہیے، ہدایت کا سرچشمہ سمجھنا چاہیے، اور اس کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنے جملہ اختلافی امور کے اندر ان کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، مسلک کے ساتھ ہو، کاروبار کے ساتھ ہو، معاشی زندگی کے ساتھ ہو، معاشرتی زندگی کے ساتھ ہو، آئلی زندگی کے ساتھ ہو، اولاد کے بارے میں ہو، وراثت کے بارے میں ہو، کسی بھی معاملے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اپنے ان اختلافی امور کے حل کے لیے مدارس کی طرف رخ کیجئے، کتاب و سنت کی طرف رخ کیجئے، یہاں پہ اس کا حل ہمیں ملے گا۔ اللہ کا قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کا حل دنیا کی عدالتوں میں وہ نہیں ہے، دنیا کی پنچایتوں میں وہ نہیں ہے، جو تمہیں اللہ کے قرآن اور رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملے گا۔ تو اپنے تمام جملہ اختلافات کو اللہ کے قرآن کی طرف اور رسول کائنات کے فرامین کی طرف لٹا دو، اور ان فرامین کی طرف لٹانے کا مرکز اور جگہ یہ مساجد ہیں اور مدارس ہیں، ان کی طرف لٹائیں تاکہ اختلافات مٹ جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، محبت و پیار کی فضا قائم ہو جائے۔ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس کے دو طریقے بیان کیے گئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اپنی اولادوں کو مساجد کے لیے، مدارس کے لیے وقف کر دیں، تاکہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائے، اور یہاں پہ وہ اللہ کا قرآن سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھیں، دین کی تعلیم کو سیکھیں، دینی علوم کے حصول کے لیے اپنی اولادوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنے نواسیوں کو، اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ مساجد اور مدارس کے ساتھ تعلق کی ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کا تعاون ان مساجد کے ساتھ ہونا چاہیے، مدارس کے ساتھ ہونا چاہیے، جس سے مساجد آباد ہوں، جس سے مدارس آباد ہوں۔ آپ کا تعاون ان مساجد اور مدارس کے ساتھ ہوں، آپ کا مال ان مساجد اور مدارس کے لیے ہو، آپ کی محبتیں ان مساجد اور مدارس کے ساتھ ہوں، آپ اپنا تعاون ان کی طرف بڑھائیں۔ تو تعاون کی دو شکلیں ہیں، عملی لحاظ سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی ذریت کو دین کے لیے وقف کر دیں، اور دوسری شکل ہے ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ دین کے مراکز چلتے رہیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ مساجد کی جو ضروریات ہیں، مدارس کی جو ضروریات ہیں، جس طرح ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اللہ کے گھر کو بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت کچھ خریدتے ہیں اور بہت کچھ اپنے گھروں میں لا کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، تاکہ عبادت کرنے والے اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں، یہاں پہ پڑھنے والے اچھے طریقے سے تعلیم کو حاصل کر سکیں، تمام ضروریات زندگی ان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ضروریات جو مساجد کی ہیں، مدارس کی ہیں، جس طرح اپنے گھر کے لیے ہم خیال کرتے ہیں کہ میرے گھر کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس طرح اللہ کے گھر کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، تو اس کا خیال آپ کو کرنا چاہیے۔ ضروریات کی طرف توجہ دیں کہ مساجد کو اس چیز کی ضرورت ہے، مدارس کو اس چیز کی ضرورت ہے، ان ضرورت کی اشیاء کو پورا کریں تاکہ وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ میں تو یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان کوشش اور کاوش کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ آپ کے گھر کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی دکان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی فیکٹری کارخانے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے عزیز و اقارب کو آپ کی ضرورت ہے، اسی طرح مساجد کو
مدارس کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اب ضرورتیں سب کی ہیں، پوری کرنی ذمہ داری آپ کی ہے، اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ میں یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیگر ضروریات کو بھی پورا کریں، لیکن اللہ کے گھر کو اولیت دیں، مدارس کو اولیت دیں کہ ہم نے فلاں بھی جگہ پہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ پہ ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ دین کے طلباء ہیں، ان کی اولیت ہے، اولیت انہیں ہے، اول نمبر پہ یہ ہے، دوسرے نمبر پہ کوئی اور چیز ہوگی۔ اولیت اللہ کے گھروں کو، دین کے مراکز کو، دین کے مدارس کو، یہاں پہ ان کو ترجیح دیں، اولیت دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے اس فرض کو ادا کریں۔ مساجد اور مدارس کی ضروریات کا خیال کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہیں، صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ذمہ داری سے بڑھ کر اولیت دے کر ان چیزوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ مساجد اور مدارس کے حوالہ سے ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ مساجد میں آئیں، مدارس میں آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ غریب طلباء اگر پڑھتے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، غریب بچیاں پڑھتی ہیں، اگر انہیں کتابوں کی ضرورت ہے تو آپ کا پیسہ ان کی کتابوں کے لیے خرچ ہو، آپ کا پیسہ ان کی یونیفارم کے لیے خرچ ہو، ان کی فیسوں کے لیے خرچ ہو، ان کی ضروریات کے لیے خرچ ہو، کہ آپ کا روپیہ پیسہ اگر اللہ کے دین کے طلباء کے اوپر خرچ ہو جائے گا، رب کبریا کی قسم ہے دیگر مقامات کے اوپر خرچ کرنے سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر اور ہزاروں گنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ میں آگے جا کر اس کا تذکرہ کروں گا کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ، آپ کا دیا ہوا خرچ کیا ہوا ایک ایک روپیہ جو دین کے مراکز کے اوپر خرچ ہوتا ہے، دینی اداروں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، دیگر مقامات پر خرچ کرنے سے ہر لحاظ سے یہ بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو، اپنے رزق حلال کو ان حلال ذرائع کے اوپر خرچ کریں تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر مل سکے۔ ایک صحابی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی میرے گھر کے کئی اخراجات ہیں، میں صبح نکلتا ہوں شام کو واپس لوٹتا ہوں، یوں ہی سمجھ لیں آپ کی اور میری بات وہ صحابی رسول آج سے 1450 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے، آ کر کہہ رہا ہے اللہ کے پیارے نبی میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کما کے لاتا ہوں، گھر کے کچھ افراد ہیں 4 5 7 10 افراد ہیں، ان کے لیے میں محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا ہوں، انہیں کھلاتا ہوں، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی یہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا یہ روزانہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہاں پہ ہی بیٹھا رہتا ہے اور شام ہوتی ہے پھر گھر لوٹ آتا ہے، اس نکمے کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس گھر سے آتا ہے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر مسجد سے گھر چلا جاتا ہے، اسے خیال نہیں ہے کہ اس کا بڑا بھائی محنت کر رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، گھر کے اخراجات اٹھاتا ہے، گھر کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسے بھی آپ سمجھائیں کہ یہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کرے، میرے ساتھ تعاون کرے، یہ بھی گھر کے کچھ اخراجات، کچھ ذمہ داریاں، کچھ بوجھ یہ بھی اٹھا لے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ یہ معاملات کر سکیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور سید الثقلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سونے کے پانی کے ساتھ، سونے کے حروف کے ساتھ لکھ کر اسے مساجد کے محراب کے اوپر لکھ دیا جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے اس کو سمجھانے کی بجائے یہ جو آ کر فرمائش کر رہا ہے، شکایت لگا رہا ہے، اس کو اللہ کے پیارے حبیب سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حل تنصرون وترزقون، تمہیں پتہ ہے تمہاری مدد کیوں کی جاتی ہے، تمہیں پتہ ہے تمہیں رزق کیوں دیا جاتا ہے، حل تنصرون وترزقون، تمہیں پتہ ہے یہ رزق تمہیں کیوں ملتا ہے، یہ تمہاری نصرت اور مدد جو قدم قدم پہ ہوتی ہے، یہ نصرت اور مدد تمہاری کیوں ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے۔ صحابی خاموش ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے الا بضعفائکم، یہ جو تمہارے ضعیف لوگ ہیں نا، یہ جو کمزور لوگ ہیں نا، یہ جو غرباء لوگ ہیں نا، یہ جو مساکین لوگ ہیں، یہ جو دین کے طلاب ہیں، دین کا علم سیکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے اللہ تمہاری قدم قدم پہ مدد کرتا ہے اور اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، انہی کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔
انہی کی وجہ سے اللہ تمہاری نصرت و مدد کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے دین کے طلاب کی کتنی خدمت ہے، کس کے در اجر و ثواب ہے ان کی خدمت کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور فرما رہے ہیں انہی کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اگر تم مدارس کے طلباء کا خیال کرو گے، دین کے علم سیکھنے والے بچوں کا خیال کرو گے، اللہ تمہاری قدم قدم پہ مدد کرے گا، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور رزق کی فراوانیاں تمہیں عطا فرما دے گا۔ جو دین کے طلاب کی خدمت کرتا ہے اللہ مالک کائنات ان کی نصرت و مدد بھی فرماتے ہیں اور رزق کی فراوانیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک ہماری پچھلے جمعے بات پہنچی تھی کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں مساجد و مدارس کے حوالہ سے، ان مساجد و مدارس کے حوالہ سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ آئیے علم دین سیکھنے والوں کی فضیلت کیا ہے، آج کا ہمارا عنوان یہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ ہم دمشق کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو درداء صحابی رسول کی معیت میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، وہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور مسجد میں داخل ہو کر انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگا ابو درداء میں مدینہ الرسول سے چلا ہوں، مدینہ طیبہ سے چلا ہوں، نبی کے شہر سے چلا ہوں، مجھے یہاں پہ دمشق میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، دنیا کے کسی فرد سے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے نہیں آیا، کوئی کاروبار بزنس کرنے کے لیے نہیں آیا، مدینہ سے دمشق آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کیا مقصد لے کر اتنا طویل سفر کیا ہے، وہ مقصد تمہارا کیا ہے؟ یہ صحابی کہتے یہ آدمی جو مدینہ سے چلا ہے دمشق پہنچا ہے اور دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت ابو درداء کے سامنے آ کر بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں ابو درداء میرا مقصد صرف یہ ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، یہ جو حدیث میں سنانے لگا ہوں اللہ کے پیارے نبی کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں سننے کے لیے مدینہ سے سفر طے کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں، سینکڑوں میل کا سفر طے کیا ہے۔ اس بندے نے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت تھی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی محبت تھی، اتنا طویل سفر کر کے یہ وہاں پہ پہنچا ہے۔ کہتا ہے صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں وہ حدیث تمہارے لبوں سے سنوں جو تم نے رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے سنی ہے، وہ حدیث مجھے سنا دیجئے۔ نبی رحمت کائنات کے ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو درداء بیان کرنے لگے، جو بندہ من سلک طریقاً، پچھلے جمعے میں اس کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جو بندہ اللہ کے رستے کے اندر چلتا ہے کہ اس میں دین کا علم سیکھے اللہ اس کے لیے جنت کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت ابو درداء بیان فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا عَلَى رِجَلِ طَالِبِ الْعِلْمِ، بے شک اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے جو علم کا علم سیکھنے کے لیے رِجَلِ طَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم ہے، علم سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس انسان کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، اجنحتہا، اپنے پروں کو اس بندے کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حکمران، کوئی وزیر اعظم، صدر کسی ملک میں جاتا ہے تو اس ملک کے سربراہان اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، قالین بچھائے جاتے ہیں کہ اسے عزت دی جا رہی ہے، رسپیکٹ دی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھیے دین کا طالب علم جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، رب کائنات کی طرف سے اسے کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، کس قدر عزت دی جاتی ہے۔ یہاں پہ کارپٹ نہیں بچھائے جاتے، رب کائنات اپنے نورانی ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں جاؤ، یہ بچہ دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو۔
یہ پروٹوکول کس کو مل رہا ہے؟ طالب علم کو مل رہا ہے، دین کا علم سیکھنے والے کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو عزت اور عظمت عطا فرماتے ہیں، اب یہ دین کا علم سیکھ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ عالم دین بن جاتا ہے۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا ہے، سچوں کے سچے نبی نے فرمایا ہے، پاک بازوں کے پاک باز آقا نے ارشاد فرمایا ہے، یستغفر لہ، اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، زمینوں کی ساری مخلوقات، آسمانوں کی ساری مخلوقات اس عالم دین کے لیے اللہ سے استغفار کرتی ہے، مغفرت مانگتی ہے۔ اللہ اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ اس نے اپنے آپ کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ اس نے تیرا دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ اسے معاف کر دینا۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، زمینوں آسمانوں کی ساری مخلوقات اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ آئیے آگے بات کو سنیں، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، والحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندروں میں تیرتے ہوئے اس عالم دین کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ یہ دین کی عظمت نہیں ہے، یہ دین کے علم کا مقام نہیں ہے کہ رب کائنات اس قدر عزت و عظمت اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو دین کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے۔ زمین کی مخلوقات بھی، آسمان کی مخلوقات بھی اس کے لیے بخشش و مغفرت مانگتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حشرات الارض بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اپنی بلوں کے اندر اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دینا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دینا۔ یہ دین کے علم کی شان ہے اور دین سیکھنے والے کا مقام و مرتبہ ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے طالب علم کو، دین سیکھنے والے کو کس قدر عزتیں عظمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی طرف سے کتنا پروٹوکول اسے ملتا ہے، کس قدر عزتیں عظمتیں ملتی ہیں، کس قدر مفت کی نیکیاں اس کے کھاتے میں درج کر دی جاتی ہیں۔ آئیے اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان سماعت فرمائیے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد، جو بندہ صبح مسجد کی طرف آتا ہے، لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمہ، اس کا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، بس ارادہ یہ ہے کہ وہ کوئی خیر کی بات سیکھ لے یا خیر کی بات سکھا دے، ارادہ یہ ہے دین کی بات سیکھ لے یا دین کی کوئی بات سکھا دے، قرآن کی کوئی آیت سیکھ لے یا قرآن کی آیت کوئی سکھا دے، نبی علیہ السلام کی حدیث کوئی سیکھ لے یا حدیث کوئی سکھا دے، خیر کی کوئی بات سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، رخ مسجد کی طرف اس لیے ہے کہ میں دین کو سیکھوں۔ کوئی ایک بات اس نے سیکھ لی ہے یا ایک بات اس نے سکھا لی ہے، کتنا اجر ملا ہے، مفت کا اجر، مفت کا اجر۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، کان لہ اجر معتمر، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عمرہ کرنے والے کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ کس طرح ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے نا، اتنا اس بندے کو اجر مل جاتا ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے کہ خیر کی بات سیکھ لوں یا خیر کی بات سکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور عمرے کا اجر کتنا؟ تامل عمرتی، پورے کا پورا تمام عمرے کا اجر۔ اس نے احرام باندھا، اتنا اس کو اجر ملا، اتنا اس علم سکھانے والے کو اور سیکھنے والے کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اس نے سفر کی جو صعوبت اٹھائی ہے، اس پر جو اجر اسے ملا ہے، اس کو بھی اجر مل رہا ہے۔ یہ مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے تک اتنی تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اس کے اخراجات ہوئے ہیں، جتنا اجر اس کو ملا ہے اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ یہ طواف کر رہا ہے، طواف کرنے کا اجر جتنا اسے مل رہا ہے، اتنا علم سکھانے والے کو، سیکھنے والے کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، حجر اسود
مصیبت کا بوسہ لینے کا جتنا اجر اس عمرہ کرنے والے کو مل رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے. اس نے طواف مکمل کیا ہے, مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھی ہے, جتنا اجر اسے مل رہا ہے اتنا اجر اس طالب علم کو بھی مل رہا ہے, اس عالم دین مدرس کو بھی مل رہا ہے. اس نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, جتنا اجر اسے ملا ہے اتنا اجر دین سیکھنے سکھانے والے کو مل رہا ہے. جتنا اجر اس نے اپنے بالوں کو کٹوایا ہے اللہ نے اس کو اجر عطا فرمایا ہے, اتنا اجر اس بندے کو بھی مل رہا ہے جو دین کا علم سیکھ رہا ہے اور دین کا علم سکھلا رہا ہے. اجر تام, پورے کا پورا اجر, تمام اجر, پورا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. آئیے حدیث مبارکہ کا اگلا جز بھی سماعت فرمائیے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وَمَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ, جو بندہ شام کو پچھلے پہر مسجد کی طرف آتا ہے. وَمَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ, ایک حدیث مبارکہ میں دونوں جملے اکٹھے ہیں. وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ, جو صبح مسجد میں آئے یا شام کو مسجد میں آئے, آنے کا مقصد کیا ہے؟ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ أَوْ يَعْلَمَهُ, کہ وہ دین کا علم سیکھے یا دین کا علم سکھائے. فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍ تام الحجہ تھی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا حج کرنے والے حاجی کو عطا فرماتے ہیں, اور حاجی کا مکمل اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. مینا گیا ہے اس کو اجر ملا ہے, عرفات گیا ہے اس کو اجر ملا ہے, مزدلفہ ٹھہرا ہے اس کو اجر ملا ہے, جمرات کو کنکریاں اس نے ماری ہے اس کو اجر ملا ہے, طواف وداع طواف زیارہ اس نے کیا ہے اس کو اجر ملا ہے, حج کے تمام ارکان جتنے بھی اس نے ادا کیے ہر رکن پر جتنا اس کو حاجی کو اجر ملا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جو صبح بھی مسجد کی طرف آتا ہے, شام کو بھی مسجد کی طرف آتا ہے. آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں کوئی خیر کا کلمہ سیکھ لوں, دین کی کوئی بات سیکھ لوں یا دین کی کوئی بات سکھا دوں. مقصد یہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو حج اور عمرے کا مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں. کتنی فضیلت ہے اس طالب علم کی, دین سیکھنے والے کی اور دین سکھانے والے عالم دین کی. آئیے ایک اور حدیث مبارکہ, یہ ترغیب و ترہیب کے اندر ہے اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی. اب جو حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں, راوی اس کی حضرت ابو ہریرہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے. کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد او راح, جو صبح مسجد آتا ہے یا شام کو مسجد کی طرف آتا ہے, مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ دین یہاں پہ سیکھے, دین کا کوئی کلمہ اس کے یہاں پہ آ کر سیکھے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ مالک کائنات اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک ایسی مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں. اعد اللہ لہ الجنہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر نزولاً ایک مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں. دسترخوان اس کے لیے سج جاتا ہے, یہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے. جو بندہ اللہ کی مسجد میں دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے صبح کے وقت آئے شام کے وقت آئے, اللہ جنت کے اندر اس کے لیے مہمان نوازیاں تیار کر دیتے ہیں. کائنات کے امام نے فرمایا کلما غدا او راح, جب بھی یہ مسجد میں آئے, صبح آئے یا شام بھی آئے, جب بھی آئے, جتنی بار بھی آئے, اتنی بار جنت میں اس کے لیے مہمان نوازیاں تیار ہو جاتی ہیں. یہ اعزاز ہے دین کا علم سیکھنے والے اور دین کا علم سکھانے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی میزبانیاں فرماتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ صفہ پہ تشریف لے گئے جہاں پہ اصحاب صفہ بیٹھتے تھے, دین سیکھنے والے طلباء جہاں پہ جس چبوترے کے اوپر رہتے تھے, اللہ کے نبی وہاں پہ تشریف لے گئے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. عقبہ رضی اللہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں صفہ کے اوپر چبوترے کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب ہمارے پاس تشریف لائے, ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح نکلے اور جناب یہ وادی عقیق جو ہے اس طرف چلا جائے, یا دوسری طرف وادی بطحان جو ہے وادی بطحان میں چلا جائے, وادی عقیق کے اندر چلا جائے اور وہاں پہ جا کر 2 سرخ رنگ کی اونٹنیاں پکڑے اور ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے. نہ کسی پر ظلم کرے, نہ کسی پر زیادتی کرے, نہ
نہ کسی کا حق دبائے، مفت میں 2 اونٹنیاں اسے حاصل ہو جائیں۔ تم میں سے کوئی یہ بندہ پسند کرتا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیارے نبی کون اس کو پسند نہیں کرے گا؟ ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مفت میں ہمیں یہ مال مل جائے۔ آج کی ہماری جو لینڈ کروزریں ہیں، BMW ہیں، ان سے بھی زیادہ قیمتی عرب کے اندر سرخ اونٹنیاں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اتنا قیمتی مال اسے مفت میں مل جائے، ظلم بھی نہیں کیا، زیادتی بھی نہیں کی، کسی کا حق بھی نہیں دبایا، مفت میں اتنا مال لے کر آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کون نہیں پسند کرے گا؟ ہر بندہ پسند کرے گا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھر سے چلے، مسجد میں آئے اور آ کر قرآن کی 2 آیتوں کو سیکھ لے۔ قرآن کی 2 آیتوں کو سیکھنا 2 سرخ اونٹنیاں حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو 3 سیکھتا ہے ایسے ہی ہے جیسے 3 اونٹنیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ جو 4 سیکھتا ہے اس کا مطلب ہے 4 اونٹنیاں اپنے ساتھ مفت میں لے گیا۔ اللہ کا وہ بندہ دین سیکھ رہا ہے، اتنا مال اس کو مفت میں حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ہے دین کی خیر اور برکت۔ مولانا عبد الرشید اظہر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے کہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہونا، ایمان ادھر بندہ قرآن کی آیتوں کو سیکھے اور اسے نظر آئے کہ میں 2 اونٹنیاں لے کر جا رہا ہوں، ایک اونٹنی اسے اپنی دائیں جانب نظر آئے، ایک اسے اپنی بائیں جانب نظر آئے۔ ایمان ہو تو پھر اسے نظر آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرما دیا ہے کہ یہ جیسے ہے جیسے وہ اونٹنیاں لے کر جا رہا ہے، اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی مال لے کر جا رہا ہے۔ جو 2 آیتیں سیکھے 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ یہ عظمت اور فضیلت ہے اس بندے کی جو دین کو سیکھتا ہے، دین کا علم سیکھ لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر عظمتیں، فضیلتیں، شان شوکتیں اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو کیا شان عطا کی ہے، علماء دین کو شان کیا عطا کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عالم دین کا وہ مقام نہیں ہے جو اللہ کے قرآن نے مقام دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عالم دین کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا جو کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے تم میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بلند کرتا ہے، عزتیں دیتا ہے، شانیں عطا کرتا ہے، شوکتیں عطا فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے جو اہل علم ہے، علماء ہیں۔ اوتوا العلم، جنہیں علم اللہ نے عطا کیا ہے ان لوگوں کو اللہ بلند کرتا ہے۔ درجات، ان کے درجے، ان کی فضیلتیں، ان کی شانیں اللہ بلند کرتا ہے۔ ان کے درجے بلند ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولتیں عطا کی ہیں، علماء بنا دیا ہے، دین کا علم جن کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ ان کی شانوں کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات کے اوپر بین دلیل ہے۔ اہل علم کی شان ہے، ان کو اللہ نے درجات میں بلندیاں عطا کی ہیں۔ دوسرا مقام سماعت فرمائیے، رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے کس قدر علماء کو عزت دی ہے، کس قدر شان و شوکت دی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ، اللہ اس بات کا شاہد ہے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے اس بات کے شاہد ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے گواہی تذکرہ فرمایا وَأُوتُوا الْعِلْمَ، أُوتُوا الْعِلْمَ، اللہ تبارک أُولُو الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، أُولُو الْعِلْمَ، جو اہل علم ہے اللہ تعالیٰ ان کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ اہل علم علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ تیسرے نمبر پہ
جس کی گواہی اپنی توحید کے لیے پیش کی ہے وہ اولو العلم ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ اس قدر اللہ نے عزت دی ہے علماء کو، مقام دیا ہے علماء کو۔ اللہ نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم علماء کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے کہ علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اولو العلم قائما بالقسط، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے اہل علم علماء ہیں۔ اللہ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کر کے ان کی شان، شوکت، مقام و مرتبے کو بلند کر دیا اور دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ علماء کی شان کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کی عزت کیا ہے، اللہ کے ہاں رسپیکٹ کیا ہے کہ رب کائنات اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے متصل اپنی الوہیت اور ربوبیت کی گواہی کے لیے شاہد کے طور پر اہل علم علماء کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ علماء کی شان ہے اور مقام ہے۔ اور اس علم کے کیا کہنے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے نبی رحمت کائنات کے امام کو باقاعدہ اس کا حکم دیا۔ اللہ کا قرآن ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس علم کے اضافے کے لیے رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے پیارے نبی آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس علم کی شان کیا ہوگی، اس علم کو حاصل کرنے والے علماء کی شان کیا ہوگی۔ اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا کہ دنیا کا مال مانگ لو، اس میں اضافہ طلب کر لو، دنیا کی کوئی اور چیز مانگ لو۔ اگر مانگنے کے لیے کہا، زیادتی کے لیے کہا، اضافے کے لیے کہا تو وہ صرف ایک ہی چیز تھی کہ آپ اپنے لیے اضافہ مانگنا چاہتے ہیں تو علم میں اضافے کے لیے دعا کریں رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں زیادتی فرما، اضافہ فرما، اسے بڑھا دے۔ یہ علم کی شان ہے، علم کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے لیے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، مانگیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی شان کیا ہے، اہل علم کا مقام کیا ہے؟ آئیے قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بلکہ وہ آیات بینات، بلکہ ہوا وہ آیات بینات، آیات بینات ہیں، واضح آیات ہیں قرآن کی، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں، اوتوا العلم، جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اہل علم علماء کے سینوں کا تذکرہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے کہ اہل علم علماء جو ہیں ہماری آیات بینات ان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سینوں کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں جن میں اللہ کے دین کے علم والی باتیں ہیں، آیات بینات ہیں۔ آیات بینات کا فہم ہے، علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اسی صورت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ یوں بھی کیا ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، وہ مثالیں جن کو علماء جانتے ہیں، العالمون، اور لوگ ان کو نہیں سمجھتے، کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں گے، کچھ حد تک سمجھتے ہوں گے، کوئی ایک دو سمجھتا ہوگا، کوئی چار پانچ سمجھتا ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہماری ان مثالوں کو سمجھنے والے اگر کوئی سیکھا لوگ ہیں، پختہ لوگ ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، وہ علماء ہیں، عالمون ہیں، علم رکھنے والے علماء ہیں جو ہماری ان مثالوں کو جن کو ہم آیات بینات کے ذریعے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں ان کو سمجھنے والے علماء ہیں۔ یہ علماء کی شان ہے، یہ علماء کا مقام ہے، یہ عزت و عظمت ہے جن کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں فرما رہا ہے۔ آئیے علماء کی عظمت اور شان و مقام کو یوں بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء کی شان کے اندر ایک ایسی آیت مبارکہ نازل فرما دی، اگر باقی آیات کو نہ بھی پڑھا جائے
باقی آیات کو نہ بھی پیش کیا جائے تو صرف ایک آیت ہی کافی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک انما کلمہ حصر ہے جس کا معنی صرف اور صرف اصل بات یہی ہے، حقیقت میں بات یہی ہے، بات اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ انما بے شک یخشی اللہ، اللہ سے ڈرنے والے، من عبادہ اس اللہ کے بندوں میں سے، العلماء علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، دلوں میں خشیت رکھنے والے، اللہ کی خشیت رکھنے والے صرف علماء ہیں۔ اللہ قرآن میں علماء کی یہ عظمت اور شان بیان کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ اس انداز میں سمجھیں۔ دنیا میں بڑے لوگ ہوں گے، اس مجلس میں بھی بڑے لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے، خشیت الہی ان کے دلوں میں ہے، انکار اس کا نہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنے والے اللہ کے بندے ہیں، خشیت الہی سے سرشار اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کو ان کی خشیت، ان کا ڈر، ان کا اللہ سے ڈرنا اتنا پسند نہیں آیا کہ اس کو بطور تعریف اللہ اپنے قرآن کا حصہ بناتا۔ جس کا ڈر، جس کی خشیت اللہ کو پسند آئی ہے وہ علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، خشیت رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان اگر ملی ہے تو علماء حقہ کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو علماء حقہ کا اعزاز عطا کیا ہے ان کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، چاہے ان کے دل میں ڈر اور خشیت اور کفیت دوسروں سے عمومی لحاظ سے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعریف اس کی کر رہا ہے، عزت اسے دے رہا ہے، مقام اسے دے رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ علم ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ کے دین کا علم ہے، ان کے فہم و فراست میں اللہ کے دین کا فہم ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات بیانات پہ کرتے ہیں، کائنات کے امام کے فرامین پہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ڈر کی کفیت دوسروں کے ڈر، دوسروں کی خشیت سے ممتاز ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن بنا کے ان کے لیے اعزاز بنا دیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اللہ یہ عزتیں، عظمتیں علماء کو عطا فرماتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ آج آپ کی اولادیں آپ کے مال و دولت کی وارث کل بنے گی، آپ اپنے والدین کے مال و دولت کے وارث بنے، ان کی زمینوں کے وارث بنے، ان کی جدادوں کے وارث بنے، ان کے دکانوں مکانوں کے وارث بنے، ان کے درم و دینار کے وارث بنے۔ آج ورثہ آپ کو بھی ملا، ایک ورثہ یہ بھی ہے، کائنات کے امام فرما رہے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ودرہما، نبیوں کا ورثہ درہم نہیں ہوتے، نبیوں کا ورثہ دینار نہیں ہوتے، نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، انہیں علم کا وارث بنایا گیا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے وہاں سے حصہ لے لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ علم سے حصہ جس نے حاصل کیا، نبیوں کی وراثت سے اس نے وافر حصہ حاصل کیا۔ آئیے اس حصے کو حاصل کریں تاکہ دنیا میں بھی عزتیں ملے، عظمتیں ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکل جاتے، بازاروں کی طرف، گلیوں کی طرف اونچی اونچی آوازیں لگاتے کہ لوگوں تم بازاروں میں مصروف ہو، کاروباروں میں مصروف ہو، دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہو، آؤ مسجد نبوی میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں پہ آ کر کچھ ورثہ لے لو۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے،
دیکھا کہ یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. کہا ابو ہریرہ کہاں پہ وراثت بٹ رہی ہے, ورثہ کہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے؟ کہا وہ دیکھو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ دیکھو رسول اللہ کی حدیث کا دور کر رہے ہیں. یہی وہ رسول اللہ کی وراثت ہے, یہی رسول اللہ کا ورثہ ہے جو یہاں پہ بانٹا جا رہا ہے. نبیوں کا ورثہ علم ہے, درم و دینار نہیں ہوا کرتا. کہا کہ جو جتنا لے لیتا ہے وافر لیتا جائے, عزتیں عظمتیں اتنی ملتی جائے گی. ایک واقعہ آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. طبقات ابن سعد کے اندر اور دوسری سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی جو شام کی طرف ہجرت کر کے گیا, شام کی طرف مال تجارت لے کر گیا, اس کا نام تھا سلام بن جبیر. یہ یہودی تھا, مدینہ کا رہنے والا تھا. یہ شام گیا, سامان تجارت اس نے بیچا اور اس کے عوض میں کچھ چیزیں اس نے بھی خریدی. جب چیزیں خرید رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک غلام کھڑا ہے جس کی شکل و صورت کو اتنی خوبصورت نہیں ہے, تھوڑی عمر کا ہے, بچہ ہے, پیسے بھی اس کا مالک بڑے تھوڑے سے مانگ رہا ہے. تو یہ سلام بن جبیر جو یہودی تھا, اس وقت یثرب مدینے کا رہنے والا تھا, اس نے کہا تھوڑی قیمت کیا ہے, لے لیتا ہوں, فائدہ زیادہ ہو جائے گا. اس نے اس بچے کو, غلام کو خرید لیا. اب واپس مدینہ آیا. مدینہ میں جو شام سے سامان تجارت لے کر آیا تھا وہ بیچنا شروع کر دیا. سارا سامان بک گیا, لیکن یہ جو غلام اس نے تھوڑے داموں میں خریدا تھا نا, یہ نہیں بکا, کسی نے نہیں خریدا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. روزانہ اس غلام بچے کو یہ لے کر مدینہ کے بازار میں آتا ہے, لیکن کوئی نہیں خرید رہا. آخر یہ سلام بن جبیر پریشان ہو گیا. کہتا ہے میں نے تو سستے داموں خریدا تھا کہ بچہ ہے تو اس کو بیچوں گا, قیمت زیادہ حاصل کروں گا, یہ تو بک ہی نہیں رہا, یہ تو میرے گالی پڑ گیا ہے. کہتا ہے چلو میں نے سوچا کہ آج میں اس کو چاہے سستے داموں ہی بیچنا پڑے, میں اس کو بیچ دوں گا. جتنے میں خریدا ہے اس سے کم بھی بیچنا پڑا تو میں اسے بیچ دوں گا. کہتا ہے میں بازار میں کھڑا تھا, گرمی بھی شدید تھی, پسینے سے شرابور, اور یہ بچہ غلام جسے میں خرید کے لایا تھا یہ بھی پسینے سے شرابور, اور کوئی خوبصورت بھی نہیں تھا. اس لیے وہاں پہ لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, گزر جاتے ہیں کہ پڑھا لکھا بھی نہیں, خوبصورت بھی نہیں, کوئی بول چال بھی اتنا اچھا نہیں, لوگ چلے جاتے. اتنے میں ایک نوجوان لڑکی وہاں سے گزری, اس کا نام سبیتا تھا. سبیتا یہ اس کے پاس آئی, کہتی ہے کہ بھائی تم کئی دنوں سے اس غلام کو لے کر ادھر کھڑے ہو, بیچ نہیں رہے. کہاں بیچتا ہوں, کوئی لیتا ہی نہیں. یہ بڑی نرم دل, ہمدرد, خیر خواہ تھی, احساس کا جذبہ اس کے دل میں بڑا تھا. اس نے کہا چلو مجھے بیچ دو. کہا کہ تم لے لو, کتنے میں بیچو گے؟ یہ کہنے لگے جتنے میں خریدا ہے اتنے میں ہی دے دوں گا. کہا کتنے پیسے؟ اتنے پیسے. بیچ دیا. اب اس سبیتا نے اس بچے کو خریدا اور خرید کر اپنے گھر لے آئی. کام کاج اسے آتا نہیں تھا اور کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. اس نے اس بچے کو سکھانا شروع کر دیا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اس کو سمجھانے لگی. وہ جو اس بچے کے دل و دماغ پر بوجھ تھا, ڈپریشن کا یہ شکار تھا, جس کی وجہ سے یہ پھل پھول نہیں رہا تھا, صلاحیتیں اس کی جامد ہوتی جا رہی تھیں. اب اسے محبت ملی, پیار ملا, شفقت ملی. اب اس کے اندر نکھار آنا شروع ہو گیا, بہتری آنی شروع ہو گئی. یہ چند دن ہی گزرے, ایک قافلہ وہ بھی شام سے آ رہا تھا, اس نے آ کر یثرب میں پڑاؤ کیا, اور پڑاؤ کے دوران اسے اس سبیتا کے بارے میں قافلے کے جو سربراہ تھے, ان کا نام ابو حذیفہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی صحابی نہیں بنے, حذیفہ قریشی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے. انہوں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا اور انہیں اس سبیتا کے بارے میں پتہ چلا کہ بڑی نرم دل, اچھی, صالح خاتون ہے. انہوں نے ان کے والد کی طرف پیغام نکاح بھیج دیا. ان کے والد کو پتہ چلا قریشی ہیں, سردار ہیں, مکہ کے رہنے والے ہیں,
कुरैश नस्ल है। इन्होंने फौरन हाँ कर दी, निकाह हो गया। कुछ दिन ये हुज़ैफा मदीना में ही अपनी बीवी के साथ रहे, फिर मदीना से मक्का पहुंचे। ये जो गुलाम था सबीता का, जो इन्होंने खरीदा था, ये भी इन्हीं के साथ है। इन्होंने अब ये गुलाम अपने खामंद को बतौर तोहफा पेश कर दिया कि ये गुलाम अब आपके लिए है, मैं आपको ये हिबा करती हूँ, आपको दे देती हूँ। मक्का में आ गए। मक्का में पहुंचे तो ये जो हुज़ैफा थे, इनकी दोस्ती हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थी। अब ये हजरत उस्मान को देखते हैं कि हजरत उस्मान जरा खिंचे खिंचे हैं, इनके साथ सही तौर पर मिलते नहीं हैं। कहा उस्मान क्या वजह है, तुम अब मुझसे खिंचे खिंचे क्यों हो? तुम्हारी मेरी दोस्ती बड़ी है, कारोबार के अंदर शराकतें हैं, लेकिन अब क्यों तुम खिंचे खिंचे क्यों हो? हजरत उस्मान फरमाते हैं कि मैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया हूँ, एक इलाहे वाहिद की पूजा करता हूँ, तू दर दर का पुजारी है, बुतों का पुजारी है। तेरी मेरी निस्बत क्या, तेरी मेरी दोस्ती और ताल्लुक क्या? मेरी दोस्ती अब उनके साथ है जो इलाहे वाहिद को मानते हैं, जो रसूलुल्लाह के पैरोकार है, जो रसूलुल्लाह के दुश्मन है, जो बुतों के पुजारी है, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले हैं। उनके साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं। दोस्ती सच्ची थी। कहने लगे उस्मान, कौन सी बात है जो तुझे और मुझे इतना दूर कर रही है? आओ मुझे भी रसूलुल्लाह के पास, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाओ, मैं उनकी बातों को सुनूं, अगर सदाकत आई, नजर आई तो कबूल कर लूंगा। हजरत उस्मान लेकर गए। हजरत हुज़ैफा मुसलमान हुए। इस्लाम की तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा को बताई, कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। घर आए, अपनी बीवी के सामने इस्लाम को पेश किया। सबीता सच्ची औरत थी, साले औरत थी, दीन में एहसास हमदर्दी था, फौरन दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई, मुसलमान हो गई। और इनका जो गुलाम था ये भी फौरन मुसलमान हो गया। इसका नाम सालम था। ये गुलाम बच्चा ये भी मुसलमान हो गया। अब रसूलुल्लाह सल्लम के पास ये तीनों जाते हैं, दीन सीखते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लम ने गुलामों को आज़ाद करने की तालीमात दी कि गुलामों को आज़ाद करो, इसमें ये खैर है, ये बरकत है, ये फजीलत है। हजरत हुज़ैफा कहने लगे, सालम आज के बाद मैंने तुझे आज़ाद किया, जहां जाना चाहते हो चले जाओ, हमारे गुलाम नहीं, आज के बाद तुम आज़ाद हो, तुम्हें आज़ाद कर दिया गया। ये हजरत सालम कहने लगे कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा कोई अजीज नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, मैं पता नहीं कहाँ से बिकता बकाता मदीना यसरब पहुंचा और यहाँ से मक्का पहुंचा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। हजरत हुज़ैफा खुश हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद ये सालम मेरा गुलाम नहीं बल्कि मेरा बेटा है। लोगों ने सालम बिन हुज़ैफा के नाम से इन्हें पुकारना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त आया जब मुंह बोले बेटे के बारे में इस्लाम ने हुक्म दे दिए कि कोई मुंह बोला बेटा नहीं होता। फिर सालम मौला हुज़ैफा के नाम से लोग इन्हें याद करने लगे। सालम वो जो हुज़ैफा का आज़ाद करदा गुलाम है, लोग इसको इस नाम से याद करने लगे। जो बात मैं बताने लगा हूँ, हजरत सालम जो थे, ये गुलाम जो बच्चा था रसूलुल्लाह के पास जाता, कुरान को सीखता, कुरान को सीखता रहा। सीखते सीखते एक वक्त ये भी आया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह की हिजरत से पहले जो सहाबा हिजरत करके मदीना जा चुके थे, उनमें ये सालम जो थे, मौला हुज़ैफा जो थे, ये भी हिजरत करके मदीना चले गए। इन्हें कुरान बहुत ज्यादा याद हो गया, इन्होंने कुरान को बहुत ज्यादा याद कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए, मदीना के अंदर मस्जिद बनी, कुबा के अंदर मस्जिद बनी। कुबा के पहले इमाम के लिए जिस बंदे को चुना गया उसका नाम सालम था। सालम मौला हुज़ैफा कुबा बस्ती का इमाम हजरत सालम को बनाया गया। एक वक्त फिर आया कि यही सालम जो गुलाम था, जिसे कोई खरीदता नहीं था, जिसका रंग रूप नहीं था, जिसकी अकल नहीं थी, आज कुरान ने इसे इतना अकलमंद बना दिया। आज कुरान सीखने की वजह से इसे इतनी इज्जत मिल गई है, इतनी अजमत मिल गई है। ये बिकता बकाता गुलाम आज मुसल्ला रसूल पे खड़ा है, मस्जिद कुबा का इमाम है और अरब इसके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। यहूदी पास से गुजरते हैं,
ہیں، اور ان میں سے ایک وہ سلام بن جبیر جس نے شام سے اس کو خریدا تھا، مدینہ میں لا کر بیچا تھا، اس نے بھی گزرتے گزرتے جب اس سالم کو مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ واقعتاً یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس دین کی برکت ہے کہ کل جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا آج وقت کا امام بن گیا ہے۔ یہ ہے دین کی عزت اور عظمت، جو اس دین کو سیکھ لیتا ہے اللہ اسے ذروں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ آئیے اس علم کو سیکھیں، اس علم کو اپنے سینوں کی زینت بنائیں۔ اگر ہمارے سینوں میں یہ خوبصورت علم محفوظ ہو جائے گا، اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو 1 گھنٹہ ہی وقف کر دیں، 1 آدھا گھنٹہ وقف کر دیں، روزانہ 10-15 منٹ اللہ کا قرآن، اللہ کے پیارے نبی کے فرامین سیکھنے کے لیے وقف کر دیں۔ دیکھیں اس کی کتنی خیر و برکت ہے، اللہ کیسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں خیر و برکت سے برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن و سنت کے نور کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی اور برکت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ علم جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ جو علم دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم نہیں ہے، یہ آخرت کا علم ہے۔ اس کے فائدے کا علم انسان کو روز قیامت ہوگا کہ اس علم کی قدر کیا تھی، اس علم کو سیکھنے والوں کی قدر کیا تھی، ان کی عزت و عظمت کیا تھی، اللہ کیا ان کا مقام کیا تھا، یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اسی لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن کا علم، حدیث کا علم دنیا کا علم نہیں ہے، یہ آخرت کا علم ہے۔ اس کا تعلق دنیا سے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اس آخرت کے علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔